اس سے پہلی آیات میں مسلمانوں کو بھی اہل کتاب کو بھی یہ مسئلہ سمجھایا کہ دنیا میں اس وقت اللہ کے علم کی ترجمانی وہ آل ابراہیم کے پاس ہے۔ اللہ نے ان کو کتاب بھی اور حکمت بھی اور دنیا کی نعمتیں بھی، ملک عظیم بھی نصیب فرمایا ہے۔ لہٰذا اب اللہ کی نگاہ میں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور ان کی آل اب یہ مرتبہ اور مقام رکھتی ہے۔ تو ان میں سے اگر قرآن اور دین اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے تو اس میں اہل کتاب کو، یہود کو، نصارہ کو اور مکہ کے سرداروں کو اس میں کس شک میں، شبے میں مبتلا ہونے کی ضرورت؟ اب فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، کچھ تو اس کو مانیں گے اور کچھ اس کا انکار کریں گے۔ جو اس کا انکار کریں گے وہ جہنم کی آگ بھڑکتی ہوئی ان کا مقدر ہے، وہ ان کے لیے کافی ہے۔ اس لیے اللہ کی آیات سنانے والے انبیاء برحق جو سلسلہ ابراہیمی میں سے ہیں، فرمایا اب ان آیات کو جو انکار کرے گا، ان ہماری باتوں سے منکر ہوگا، ان حقیقتوں کو تسلیم نہیں کرے گا، سوف نصلیہم نارا، اس کا انجام یہ ہے کہ اسے جہنم کی آگ میں داخل ہونا ہے، اور جہنم کی آگ وہ ان کے لیے وہ عذاب ہے، وہ تباہی اور بربادی ہے جو خود انہوں نے خریدی، یہ دوسروں کی طرف سے نہیں ہے۔ یہ انسان حق کا انکار کر کے، نبی برحق کا انکار کر کے، کتاب برحق کا انکار کر کے، جو انسانی زندگی کی فطرت کے سچے اصول سمجھانے والی کتابیں ہیں، جو اس کو نہیں مانے گا تو وہ تو اپنے لیے خود عذاب خرید رہا ہے، جہنم خرید رہا ہے، اور یہ جہنم کا عذاب ٹلنے والا نہیں ہے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب ان کو عذاب میں ڈالا جائے گا ان کی آگ اس کے جسم کو کھا جائے گی، آگ اس کے جسم کو، جلد کو ختم کر دے گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو نیا جسم، نئی جلد دے دیں گے، اگلی جلد سڑ جائے گی، گل جائے گی، نیچے سے نیا جسم نکل آئے گا، نئے نویلے تازے ہو جائیں گے، پھر عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ لیذوقوا العذاب، تاکہ یہ عذاب کا مزہ مسلسل چکھتے رہیں کہ دنیا میں حق کا انکار، سچی باتوں کا انکار، یہ کتنا بڑا عذاب ہے۔ اس لیے حق کا انکار کرنا، اللہ کی باتوں کا انکار کرنا، جس میں انسان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، یہ معمولی جرم نہیں ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ اور پھر حق کو چھوڑ کر باطل پر اور غلط بنیادوں پر اپنی زندگی کو بڑھانا اور زندگی کو لے کر جانا، یہ اور بڑی تباہی ہے۔ آج ہماری تباہی کہ ہم شیطان کی ارادوں پر، اپنے نفس کی خواہشات پر اور دنیا کے جھوٹے اور من گڑت اور جاہل لوگوں کی باتوں پر ہم اعتماد کر کے عمل کرتے ہیں۔ یہ انسان کے لیے، اس کے لیے بالکل لائق نہیں، یہ انسان کی شایان شان نہیں، اس کو تو اللہ نے حق کے لیے بنایا، اپنی ذات کے لیے بنایا۔ اس لیے انسان کی کامیابی اپنی اصل کے ساتھ جڑنا ہے، اور اس کی اصل اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کا تعارف اللہ کے نبی کرواتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی اللہ کے تعارف پر پورا علم لے کر آئے، وحی کا پورا پیغام لے کر آئے۔ اب جو اس علم وحی کو چھوڑ دے اور اپنی مرضی اور خواہشات اور شیطانوں کے پیچھے چلے، اس کا تو عذاب اور اس کا تو انجام اور وبال ہے۔ اس لیے فرمایا ان اللہ کان عزیزا حکیما، اللہ زبردست ہے، طاقتیں قوتیں اس کے پاس ہیں، فیصلوں کا مالک وہ ہے، کائناتوں کا مالک وہ ہے، ہر چیز پر اس کا اختیار، ارادہ اور تصرف ہے۔ وہ جب چاہے وہ تمہارے لیے کسی چیز کو عذاب بنا دے، وبال بنا دے، تم کیا کر سکتے ہو؟ اس لیے اس کے قانون کا انکار، اس کے حکم کا انکار، اس کے علم سے روگردانی اور غفلت یہ معمولی جرم نہیں ہے۔ اس لیے قرآن
یہ دنیا میں حق کتاب بن کر آیا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ہم نے آل ابراہیم کو کتاب بھی دی، حکمت بھی دی اور ملک عظیم بھی دیا، دنیا کی سرداری بھی دی۔ اب یہ تینوں چیزیں کٹھی رہیں گی آل ابراہیم میں۔ جو ان کو جدا کرے گا وہ تباہی اور بربادی کا شکار ہوگا۔ آج مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ کتاب پڑھ لیتے ہیں تو دانائی اور حکمت کو نہیں، دانائی اور حکمت سیکھ لیں تو اس کو عمل میں لانے کے لیے ملک میں اپنا نظام کوئی نہیں، اپنا قانون کوئی نہیں۔ تو اس لیے اللہ کی کتاب پر ایمان بھی ضروری ہے، اس کتاب کو پڑھنا اور سمجھنا بھی ضروری ہے، سمجھ کر اس کا عملی نظام پورا معاشرہ پیدا کرنا، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے ان سب کی محنتیں یہی رہی ہیں، عقیدہ توحید کا رکھے، شرک سے نکلے اور اللہ کا حکم اور علم حاصل کرے اور اس کی بنیاد پر اپنی زندگی کی خرابیاں، خامیاں، بد اخلاقیاں دور کریں اور انسانوں کو حق راستہ بتائیں۔ اب قرآن یہ حق کتاب ہے، یہ انسان کو صحیح علم بھی دیتا ہے، صحیح عمل بھی بتاتا ہے، صحیح اخلاق بھی سمجھاتا ہے اور پھر اس کی بنیاد پر وہ آگے بڑھتا ہے۔ وگرنہ تو پھر عذاب، فرمایا یہ عذاب یہ انسان کی جلد سے اترتا ہوا اندر تک پہنچ جائے گا۔ فرمایا اللہ بڑی حکمت والا ہے، وہ فوراً عذاب نہیں بھیجتا، وہ انسان کو مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے تاکہ میرا بندہ سمجھ جائے، غفلت سے نکل آئے۔ عذاب دینا مقصد نہیں، دنیا میں تو سمجھانا مقصد ہے۔ اور جو بالکل نہ سمجھے آخری وقت تک اللہ انتظار کرتے ہیں، موت تک۔ کتنی بڑی زندگی ہے کہ اللہ موت تک بندے کا انتظار کرتے ہیں کہ یہ بندہ واپس آ جائے، توبہ کر لے، ایمان لے آئے، کفر سے نکل آئے، ظلم سے نکل آئے، گناہوں سے باز آ جائے۔ لیکن بندہ ساری زندگی غافل رہے، اس سے تو بڑا جرم کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ اب 75 سال ہمارے ملک کے ہو گئے، کب ہم جاگیں گے؟ کب ہم اپنے عمل میں دین کو لے کر آئیں گے؟ وہ کون سا دن آئے گا؟ اب بچے بھی بوڑھے ہو گئے، جوان بھی بوڑھے ہو گئے اور پھر اس کے بعد 1 2 3 نسلیں ہماری اس میں کھپ گئیں اور ابھی بھی ہمارے ملک میں دین کا علم و عمل نہ پیدا ہو تو کب وقت آئے گا؟ 75 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا اور ہماری اپنی زندگی کتنا عرصہ گزر گیا۔ اللہ ہمیں غفلت سے محفوظ فرمائے اور قرآن حکیم کی عظمت اور اس کا مشن اور اس کا مقصد اور اس کے جو دین کے عظیم ترین فوائد دنیا اور آخرت کے ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں سمجھ اور بصیرت نصیب فرما دے۔ فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ بِهِ، پھر ان میں سے کچھ تو وہ ہیں جنہوں نے مان لیا اس پورے پیغام کو، وَمِنْهُم مَّن صَدَّ عَنْهُ، اور کچھ تو وہ ہیں جو اس سے ہٹے رہے، بچے رہے۔ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور کافی ہے دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا، بے شک جو منکر ہوئے ہماری آیتوں سے، سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا، ہم ان کو داخل کریں گے آگ میں، كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ، جب بھی جل جائے گا کھال ان کی، چمڑا ان کا، بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا، بدل دیں گے ہم ان کو اور کھال اس کے سوا، لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ، تاکہ چکھتے رہیں عذاب۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا، بے شک اللہ ہے زبردست حکمت والا۔ صدق اللہ العظیم۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، ہمارے گناہوں کو